अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। डूबते सूरज के साथ मुनसिफ अवान एडवोकेट का और कानूनी टीवी का आपको सलाम। ये देखें सूरज डूब रहा है। कहते हैं मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम है जाना, चले जाना, ठीक है, डूबा तो नहीं हूँ। तो ये मैंने आपको दिखाना था। ये अनार का ये पौधा है, बहुत ही खूबसूरत, इसके ऊपर फूल होते हैं, इसका ना लश ग्रीन होता है ये। अब दूसरे ये अमरूद का साथ है, लेकिन इसकी ना खूबसूरती भी होती है और फल भी होते हैं, तो छोटे छोटे ये फल भी लगे हुए हैं। तो ये जनाब पार्क में हम सैर कर रहे हैं। ये आपको इर्द गिर्द का माहौल भी दिखाते हैं। अच्छा, उधर सूरज दिखाया था, इधर ये चांद नज़र आ रहा है आपको। इधर चांद है और इधर जो है वो सूरज है। दोवें चीज़ें एक को टाइम में तुम दिखाती हैं ने। जी सर, ख़बरें भी बड़ी हैं जी, इस वीडियो में ख़बरें भी बड़ी हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि कल 13 शहरों में इंटरनेट बंद रहेगा। लो जी, मुसीबत। कहीं दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि कोई इलेक्शन है या कोई मसला है, आप बिलावजह इंटरनेट बंद रखेंगे। इंटरनेट से आपको पता है कितने लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, कितने लोगों की स्टडी वाबस्ता है, कितने लोगों का सारा काम इंटरनेट के ज़रिए होता है। तो वो जी क्यों जी इलेक्शन हो रहे हैं तो इंटरनेट 13 शहरों में नहीं होगा। आप देख लें, उसमें सारे बड़े बड़े शहर शामिल हैं। तो ये बिल्कुल घटिया बात है और घटिया हरकत है। इतना भी इनके नहीं है। ये मुहर्रम के दिन भी आते हैं ना, तो 5 किलोमीटर की रोड बंद कर देते हैं। कहते हैं जी इधर डाइवर्शन लगा हुआ है, इधर से जाएं, और लोगों को जलील कर रहे होते हैं। इनको ये एहसास नहीं होता कि ये कोई तरीका है सिक्योरिटी का, क्या बंद कर दें, पूरा इंटरनेट ही बंद कर दें और सारा कुछ बंद कर दें। ये बिल्कुल नाकाबिले फ़हम है और काबिल मज़म्मत है ये जो इन्होंने बंद किया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी ये जो इक़दाम है ये नहीं होना चाहिए और इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, इलेक्शन कमीशन कितने अरब, इस दफ़ा उन्होंने 67 अरब रुपए लिया इलेक्शन के लिए। और आज उसका देख रहे हैं टीवी पे जो ख़बरें चल रही हैं, मोटरसाइकिल लिफ्ट वाला मांग के तो उसके ऊपर बैलेट पेपर पहुंचाए जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे। इनके इतना नहीं है कि जनाब इतना बड़ा इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको 67 अरब रुपया लगा है। आप यकीन करें, पाकिस्तान में लुटो फुटो ते खाओ पियो ऐश करो, लुटो ते फुटो ते खाओ ते पियो ते ऐश करो, ये वाला माहौल है। पैसे थोड़े नहीं हैं इधर हमारे पास। हम टैक्स बिल्कुल अमेरिका जैसे देते हैं और सहूलतें हमारे पास इथियोपिया और सोमालिया जैसी हैं। ये बिल्कुल इनको जनाब कोई काश कोई पूछने वाला हो। अब मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी नया कानून में तरमीम किया है कि अब 20-20 लाख के तनख्वाह पे लोगों को रखा जाएगा। क्यों भाई? और भाई हमारे मुल्क में आखिरी ग्रेड है 22 ग्रेड के ऊपर किसी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। कल मैं एक वीडियो पढ़ रहा था, एक लड़की की ने बनाई थी बड़ी अच्छी। वो हम क्रिकेट टीम के लिए कहते हैं ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। उसने कहा ना, हमें कोई तुमसे प्यार नहीं है, तुम हारो हमें तुमसे कोई प्यार नहीं है, क्योंकि 60 लाख रुपया एक खिलाड़ी की तनख्वाह है महीने की, और हेड कोच की 50 लाख, 40 लाख, और 100 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं। अरबों रुपए की तनख्वाह महीने की इधर जाती है इसलिए, और कारकर्दगी 0। उन्होंने कहा जी हमें कोई आपसे प्यार नहीं है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, कोई प्यार नहीं है। मैंने इनको एक तसल्ली दी थी, बताया था कि आप ऐसे करें कि आप 22 ग्रेड, एक एंड होता है ना 22 ग्रेड, वो वाला रख लें। जो भी वीआईपी सीटें हैं ना, 22 ग्रेड से ऊपर तो नहीं ना होनी चाहिए, ठीक है। तो 22 ग्रेड से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो 22 ग्रेड से ऊपर तनख्वाह नहीं होनी चाहिए हर जगह।
لیکن یہ جناب مٹی بھی امریکہ سے اور آسٹریلیا سے منگوا رہے ہیں، اور ہیڈ کوچ بالنگ کا اور ہے، وائٹ بال کا اور ہے، ریڈ بال کا اور ہے۔ او میرے خدایا کیوں لٹ رہے ہو پاکستان نوں؟ پاکستان کے پاس وسائل سب سے زیادہ ہیں۔ میں آپ کو بڑی دیدہ دلیری سے اور دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ برطانیہ سے بھی زیادہ ہماری انکم ہو سکتی ہے، ہمارا زرعی ملک ہے۔ ایسے بیج پھینکیں، پانی بھی نہ لگائیں تو وہاں سے جناب گندم اور ٹماٹر اور آلو اور پیاز نکل آتے ہیں نا، اتنی میرا زمین ہے۔ یہ آپ دیکھ، یہ کتنے لوگ ادھر چلتے ہیں، یہ لش گرین ہوا پڑا ہے جناب ہمارا یہ گراؤنڈ، یہ سارا ادھر یہ قدرتی، اس کو کوئی پانی لگتا ہے؟ یہ قدرتی یہ سارا لش گرین ہوا پڑا ہے سارا، اس کی وجہ کہ ہماری زمین بڑی زبردست ہے، میرا زمین ہے۔ میرا جو زمین ہوتی ہے نا، وہ سب سے VIP زمین ہوتی ہے دنیا میں، وہ زمین ہے ہمارے پاس۔ اتنی اچھی گندم ہر چیز ہوتی ہے، لیکن سر جی وہ کہتے ہیں باردانہ نہیں ہے، بوریاں نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں۔ بالکل یقین کرو کسی چیز میں ڈسپلن نہیں ہے۔ تو اب یہ جو الیکشن کمیشن کا میں بات کر رہا تھا، تو کہ جی ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں جس کے اوپر وہ بیلٹ پیپر لے کے جائیں، کل کو بیلٹ پیپر کوئی چھین کے لے جاتا ہے تو پھر یہ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا ٹیچروں کی جو ڈیوٹیاں لگی ہیں، وہ لفٹ لے کے نا موٹر سائیکل پہ تو سامان اپنے پولنگ سٹیشنوں پہ پہنچا رہے تھے، اور ادھر جی فوج بھی طلب کر لی گئی ہے اور سارا کچھ ہو گیا۔ تو یہ قابل افسوس ہے انتظامات، کیوں؟ ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، بالکل نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے کوئی چیز بھی آپ کی ٹھیک نہیں چلتی، جو مرضی آپ کر لیں۔ نیتیں ٹھیک جن کی ہوتی ہے نا، وہاں بادشاہت کا نظام ہے وہ بھی کامیاب ہے، جمہوریت کا نظام ہے وہ بھی کامیاب ہے، روس چین میں بغیر وہ ایک پارٹی سسٹم ہے وہ بھی کامیاب ہے، ٹھیک ہے، اور برطانیہ میں بادشاہت ہے، سعودی عرب، دبئی، یہ سارا آپ دیکھ لیں نا، وہاں صرف جمہوریت کامیاب ہے۔ ہماری ادھر جناب کوئی سڑک نہیں جو کسی وقت، ابھی الیکشن ہوئے نہیں اور PTI والے ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ان کو 47 فارم اور 45 فارم کے حوالے سے وہ ان کے جی زبردستی ان کو منوایا جا رہا ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ اچھا جی، دھاندلی، وہ تو فتنہ پارٹی ہے، اس نے تو رونا ہی رونا ہے، چاہے جیت بھی جائے تو روتے ہیں، بالکل یہ روتے ہیں، ہر صورت میں روتے ہیں۔ 100 میں سے 99 جیت جائے نا، ایک ہو گئے تو وہ اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے، انڈر پریشر رکھنے کے لیے عمران کہتا ہے جی یہ ایک سیٹ میں کیسے ہارا ہوں، مجھے بتاؤ۔ تو یہ تماشا ہے۔ اب اس کے نتائج کیا ہے؟ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی بڑی اہم باتیں ہیں وہ بھی بتاتا ہوں۔ اب اس کے نتائج کیا ہیں جی؟ یہ اگر گھوڑا اور شیر کا مقابلہ ہے، آپ کو پتہ ہے اگر گھوڑا جیت جاتا ہے تو پھر حالات تھوڑے سے اور بدل جائیں گے۔ یہ جو ان کی خصوصی نشستیں ہیں نا، یہ دوبارہ کلیم کریں گے کہ اب ہماری جو سنی تحریک پارٹی ہے وہ پارلیمانی پارٹی بن گئی ہے، کیونکہ اب جتنے بھی یہ گھوڑے کے انتخابی نشان پہ لڑ رہے ہیں یہ سارے سنی تحریک کی جماعت سے لڑ رہے ہیں، اور سنی تحریک میں پھر وہ جتنے شامل ہوئے ہیں وہ کہیں گے ہم پارلیمانی ہیں، ہماری سیٹیں دو، سینٹ کی بھی دو، خصوصی نشستیں پنجاب سے بھی دو، مرکز سے بھی دو۔ یہ رولا انہوں نے دوبارہ ڈالنا ہے، یہ وہ ڈال سکتے ہیں، میں آپ کو یہ قانونی طریقے سے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آئیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو چھکے مارے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی وہ پشین جلسے سے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ دھاندلی کی پیداوار اسمبلی ہے، اور بلوچستان اسمبلی ہی 70 سے 80 ارب روپے کی فروخت ہوئی ہے جی، 70 سے 80 ارب روپے کی اسمبلی بلوچستان کی فروخت ہوئی ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج الزام لگا دیا ہے۔ میں تو ان کو کہہ رہا ہوں، BTCT کو، ان کو جناب نون لیگ والوں کو، کہ مولانا فضل الرحمان سے رابطے قائم کریں، لیکن یہ نہیں کر رہے۔ جب بات آگے بڑھ جائے گی تو یہ آئیں گے، مولانا صاحب اسی تارنل گل کرن آیا۔ یہ ان کو میں نے کہا تھا کہ پہلے ہی کرو، وہ کہتے ہیں کہ وقت کا ایک ٹانکا بے وقت کے 9 ٹانکوں سے بہتر ہوتا ہے۔ پھر بے وقت کے 9 لگانے پڑتے ہیں نا جب ایک ٹانکا، تو یہ وقت یہی ہے، ان کو بلائیں، نہیں بلا رہے۔ نواز شریف صاحب ان کو کھانے کی دعوت دیں، نہیں دے رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔
مولانا فضل الرحمان نے بڑے گہرے اور سخت الزامات لگائے ہیں اسمبلیوں کی خرید و فروخت پہ، اور ان کو کوئی بھی نہیں منا رہا۔ زرداری صاحب بڑے سکون سے چلے گئے ہیں۔ زرداری تو بالکل سکون سے ہے نا، انہوں نے اپنی بیٹی بھی اسمبلی میں پہنچا دی، بیٹا بھی پہنچا دیا، آئینی عہدے بھی لے لیے 5 سال کے، گورنر بھی، یہ سارے یہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صدر شہباز شریف یہ رہے یا نہ رہے، زرداری نے 5 سال رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے۔ تو اب جناب ہم یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، مزہ لے رہے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک انتظار کرو۔ تو فی الحال کل نیٹ بند ہونا ہے، جڑا کوئی میسج کرنا ہے آج ہی کر دیو تسی ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ٹھیک ہے جی، خدا حافظ۔